اس کے وجود پہ پہلے ہی بہت زیادہ نشان بنے ہوئے تھے۔ فارس نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ پلیز فارس چھوڑیں مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کا؟ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہی تم نے اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تم نے جان بوجھ کے اسے دھکا دیا تھا تاکہ تم میرے ساتھ شادی کر سکو۔ اب اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پلیز۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ وہ ابھی اس کے اوپر جھکا ہی تھا کہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی، بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے بیگم صاحبہ، آپ بچے کو پکڑ لیں۔ باہر کی طرف دیکھا، دروازہ کھولا۔ ملازمہ کے ہاتھ سے اس نے بچے کو پکڑ لیا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ غصے میں اس کی طرف چلا گیا، شاور کے نیچے کھڑا ہوا۔ بار بار سینیا اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ سینیا کا معصوم سا چہرہ، اس کی معصومیت۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ سامنے لگے ہوئے شیشے پہ مارا تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کے اس نے فوراً سے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ بچہ سو چکا تھا۔ اس نے بیبی کاٹ میں لٹاتے ہوئے واش روم کی طرف دروازے پہ دستک دی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کس چیز کی آواز آئی تھی؟ وہ واقعی میں پریشان ہو گئی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ کس چیز کی آواز آئی تھی؟ پلیز مجھے بتائیں، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ کافی دیر تک دروازے پہ دستک دیتی رہی۔ اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا اور خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا آگے کی طرف چلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ آپ کا خون بہہ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آئے، اس کے ہاتھ کو پکڑنے لگے۔ وہ اس کے ہاتھ کو پیچھے چھٹک گیا۔ ابرش، میں نے تمہیں منع کیا ہے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہاری جان نکال لوں۔ یہ کہتا ہوا اس کے جبڑے کو دبوچا، بے دردی سے اپنے ہاتھ پہ بینڈیج کرنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ آگے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹی تو اس نے کہا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے یہاں بیڈ پہ سونے کی؟ جا کے صوفے پہ سو جاؤ یا نیچے سو جاؤ، بلکہ نیچے سو جاؤ۔ صوفے پہ سونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ویسے ابھی تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ اپنا تکیہ اٹھاتے ہوئے نیچے ہی لیٹ چکی تھی۔ کافی زیادہ تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی، نیند بھی بہت زیادہ آئی ہوئی تھی۔ وہ سکون سے سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، بیبی کاٹ کی طرف آیا۔ وہاں پہ اس کا بیٹا سو رہا تھا، بالکل زینیا کی طرح لگ رہا تھا۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے چومنے لگا۔ پھر اس نے نیچے سوئی ہوئی ابرش کی طرف دیکھا جو ٹھنڈ کے باعث بالکل سکڑی سمٹی سی سو رہی تھی۔ اس نے کمبل اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا۔ کوئی بات نہیں، اٹھو ملیحہ، ناشتہ لے کے آؤ۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اتنی صبح وہ ناشتہ مانگ رہا تھا۔ جی میں فریش ہو کے آپ کے لیے لے کے آتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، پہلے میں نے بولا ہے کہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے لے آؤ، اس کے بعد کوئی اور کام کرنا۔ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے لے کے آؤ، جلدی کرو۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ غصے میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ نیچے گئی، کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔
جب غزالہ بیگم کی آواز آئی، اس نے مڑ کے مسکراتے ہوئے غزالہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا دیکھو، زینیہ سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ سب کے لیے ہی زینیہ بہت اہم تھی۔ حویلی میں کوئی بھی زینیہ کو بھول نہیں پایا۔ تمہیں پتہ ہے، کوئی بھی جب وہ اس حویلی میں آئی تھی ویسی محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم بھی زینیہ کی بہن ہو۔ حویلی میں کوئی یہ نہیں مانتا کہ زینیہ کو تم نے جان بوجھ کے دھکا دیا، کیونکہ تم کبھی ایسا کر نہیں سکتی۔ تو دیکھو بیٹا، ابھی تک وہ سنبھلا نہیں ہے۔ فارس تمہارے ساتھ کوئی غصہ کر جائے، کچھ ایسا کر جائے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو تھپ تھپایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، کہنے لگی جی ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کچھ بھی ایسا نہیں سوچ رہی۔ دیکھو، وہ تمہیں کوئی بھی تکلیف دینے کی کوشش کرے تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتے والا ٹرے لے کے کمرے میں آ گئی، سامنے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا، کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ آپ کا ناشتہ، یہ کہتے ہوئے اس نے ناشتے کو ٹیبل پہ رکھا۔ اس نے غصے میں ابریش کی کلائی کو دبوچ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ابریش بالکل سہم گئی تھی، آنکھوں میں غصہ دیکھ کے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے کتنی شدید نفرت ہے، بس مجھے ایک دفعہ ثبوت مل جائے تم نے میری زینیہ کی جان لی ہے تو یاد رکھنا، میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ بار بار زینیہ مجھے یہ کہتی تھی کہ جیسی محبت زینیہ کو مل رہی ہے ویسی تمہیں نہیں ملی، تو شاید تم نے اپنی بہن کو کچھ کیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ صوفے پہ گر چکی تھی، اوندھے منہ گری۔ آج تک کسی نے اپنا سر اٹھایا تو نہ جانے کتنے آنسو آنکھوں میں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بھانجے کو اٹھا لیا۔ جب بھی اس کے ساتھ برا بیہیو کرتا تو اس کا بھانجا رو پڑتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ سارا دن وہ اسے سنبھالتی رہی۔ آج تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دن بھر سے کال کرتی رہی مگر اس نے کال پک نہیں کی۔ وہ نیچے آئی، آنٹی پتہ نہیں دیکھے نا، اسے اتنا شدید بخار ہوا پڑا ہے۔ میں کب سے فارس کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر فارس کال ہی پک نہیں کر رہے۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ آنٹی بہت زیادہ رو رہا ہے اور اسے بہت تیز بخار بھی ہوا پڑا ہے۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ چلو بیٹا پریشان مت ہو، میں اسے کال کرتی ہوں۔ غزالہ بیگم نے کال کی تو اس نے فوراً ہی کال پک کر لی۔ یہ دیکھیں، اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا کہ اس کی کال پک نہیں کر رہا، مگر اس نے اپنی ماں کی کال پک کر لی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی فارس آ چکا تھا۔ سیدھا کمرے میں آیا، کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے کو تم خیال نہیں رکھ سکتی کیا؟ ویسے تو تم نے اس کا خیال رکھنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی، اب تمہیں اس کا خیال بھی نہیں ہے، اور کیا کرو گی تم؟ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو کب سے کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ میری کال ہی پک نہیں کر رہے تھے۔ مجھ سے چھینے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پکڑا۔ جیسے ہی اس نے پکڑا تو وہ رونے لگا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چلو ہاسپٹل، ایسے ہو جاتا ہے، آپ مجھے پکڑا دیں، کوئی ضرورت نہیں، روتا ہے تو روتا رہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ فارس کے پاس تو ٹکتی ہی نہیں تھی۔ اسے ابریش اٹھاتی تو وہ تبھی خاموش ہوتا
ورنہ وہ رونے لگ جاتا تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد اسے 2 دن کے لیے ایڈمٹ کر لیا تھا ہاسپٹل۔ 2 دن انہیں ہاسپٹل ہی رہنا تھا۔ ہر لمحہ اس کا خیال رکھتی تو اس کے پاس جاگتے رہتی۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ چیئر پہ بیٹھا بیٹھا سو چکا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو ابریش بھی وہیں پہ ایک سائڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسٹریچر پر اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کی گال کو تھپ تھپایا۔ ابریش نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے باسل کی؟ ٹھیک ہے اب؟ وہ نرمی سے بولی۔ اچھا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ کھانا ہے؟ کچھ چاہیے؟ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ شاید وہ ہوش میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے اتنی محبت سے اور نرمی سے بات کر رہا تھا، ورنہ اتنی نرمی سے وہ بات کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی جب ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی، آپ کے بچے کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں، اچانک سے سانس نہیں ٹھیک سے آ رہا۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو بلائیں، وہ تو ابھی باہر نکلے ہیں، میں بلا کے لاتی ہوں۔ اب جلدی انہیں بلا کے لائیں۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ کال کرتی۔ باہر کی طرف بھاگی۔ وہ آگے آگے جا رہا تھا، ہسپتال میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس کا نام پکار رہی تھی، مگر نہ جانے اس نے کانوں میں کیا لگایا ہوا تھا، ابھی تک آواز نہیں جا پا رہی تھی۔ اچانک اس نے مڑ کے دیکھا، تبھی اس کا پاؤں مڑا اور وہ نیچے فرش پہ گر گئی۔ وہ واپس چلتا ہوا ابریش کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمارے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک، جلدی چلیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن تمہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے پاؤں پہ دیکھ کے بولا، پلیز آپ جائیں نا، میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے بھیج دیا اور خود بمشکل وہ واپس آئی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز وغیرہ لکھ کے دی جو وہ لے کے آیا تھا۔ کافی وقت بعد اس کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی۔ اس نے دیکھا ابریش کا پاؤں مکمل طور پہ سویل ہو چکا تھا۔ تمہیں پین ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ چلو ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑائی، مگر اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، زیادہ کوئی نہیں، میں نے ایکس رے کر دیا ہے، میں چیک اپ کر کے دیکھتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، کچھ زیادہ نہیں ہوا، بس ہلکی سی موچائی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو یوں رکھتی تھی جیسے گویا کوئی قیمتی چیز ہو جو ہلکا سا چھونے سے بھی خراب ہو جاتی ہو۔ آج بھی وہ نیچے سو رہی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اتنے عرصے میں اس نے ابھی تک اسے اوپر سونے کی اجازت نہیں دی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نفرت تھی ابریش کے لیے، غصہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ جھک کے ابریش کو نیچے سے اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا تو اسے بہت تیز بخار محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ابریش کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، مکمل طور پہ اس کے سینے سے لگی اس کی شکل دیکھ رہی تھی، اس کے ایکسپریشن، اس کے سونے کا انداز، ہر چیز اسے زینیا کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بالکل زینیا کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خود بے خود سا ہونے لگا۔ اس وقت وہ بھول چکا تھا اس کے سامنے کون لڑکی ہے۔ اسے بس اتنا لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے زینیا بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے قریب ہونے لگا، اتنا قریب ہو گیا کہ اس کی سانسوں کی تپش ابریش اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ابریش نے آنکھیں کھول کے دیکھا، وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔
اس کی بند آنکھیں، اس کے ہونٹ بالکل ابریش کے قریب تھے۔ وہ ڈر گئی تھی، سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جیسے اس کے ہلکے سے لمس کو اپنے قریب محسوس کیا تو اس نے بیڈ شیٹ کو پکڑ کے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ عجیب سی اس کی حالت ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ غصے میں کہنے لگا، تم جان بوجھ کے مجھے بہکانا چاہتی ہو، مجھ سے بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نہیں، میں تمہارے پاس آنا چاہتا۔ میں نے تم سے صرف اپنے بچے کے لیے شادی کی ہے، بچے کا خیال رکھنے کے لیے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں مانتا، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ خود ہی اس کے پاس آیا۔ اگلے ہی لمحے اسے دور ہو گئی۔ اپنے آپ کو سائڈ پہ دیکھ کے فوراً سے اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے بہت عجیب سا محسوس کیا تھا۔ اپنے دل میں کچھ الگ سی فیلنگز اس شخص کے لیے محسوس کی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل کپکپانے لگا۔ اتنی رات کو لاؤنج میں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھ کے غزالہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ سامنے بیٹھی ہوئی ابریش کو دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ابریش بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ فوراً سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ بیٹا، تم رو رہی تھی کیا؟ تمہیں کچھ کہا ہے کیا اس نے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ویسے ہی آپ پریشان ہو گئے، میں بس کمرے میں جانے لگی تھی۔ انہوں نے بازو سے پکڑ لیا۔ بیٹا، تم مجھے اپنی ماں سمجھ سکتی ہو، بتاؤ مجھے، اس نے ڈانٹا ہے یا کچھ زیادہ برا اس نے کہا ہے؟ بتاؤ مجھے، آہستگی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے بولا ہے نا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ تم بالکل مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو، اتنی شاید مجھے زینیہ بھی نہیں تھی جتنی تم عزیز ہو، کیونکہ تم صبر کر رہی ہو۔ تمہیں وہ شخص مسلسل تکلیف دے رہا ہے، یہ بات میں جانتی ہوں، لیکن بیٹا تم صبر کر لو، دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے جہاں پہ جب وہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ میرے شوہر ہیں، میں چاہتی ہوں وہ مجھے محبت دیں، مجھ سے پیار سے رہیں، مگر شاید وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ پتہ نہیں کیوں آنٹی، میری بہن کے شوہر تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنے دل میں عجیب سی فیلنگز محسوس کر رہی ہوں۔ جب میں ان کو اپنے قریب دیکھتی ہوں، اپنے پاس دیکھتی ہوں، تو ایسے میرا دل پاگل سا ہونے لگتا ہے، بے-تاب ہو جاتی ہوں۔ اتنی مجھے بے چینی بنتی ہے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، مجھے کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی میں کچھ نہیں جانتی، وہ روتے سسکتے ہوئے ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ تم اپنے کمرے میں، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ سو چکا تھا، مگر وہ رات بھر نہیں سو سکی، بس روتی رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ بالکل کمزور سی اس کی آنکھیں، اس کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت اس کی بالکل پیلی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کو یقین دلانا چاہتی تھی۔ اس نے زینیہ کو نہیں منایا، مگر شاید اس شخص کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ زینیہ کو مارنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی
باسل کو سینے سے لگائے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ باسل مسلسل رو رہا تھا، اس کا اپنا سر بھی چکرا رہا تھا۔ کیا ہے یار، ایک بچہ تم سے نہیں سنبھالا جاتا؟ کب سے میں دیکھ رہا ہوں، ساری نیند خراب کر دی ہے، مجھے سونے دیتی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس نے فارس کی طرف دیکھا، غصے میں اس کے پاس آئی۔ تمہارا بیٹا ہے نا، اسے کوئی لینا دینا نہیں، صرف تمہارا اکلوتا بچہ ہے، سنبھالو خود، اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گود میں پھینک چکی تھی اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جو کچھ بھی تھا وہ باسل کے معاملے میں کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ اس نے باسل کو اس کی گود میں پھینکا۔ وہ ہونکوں کی طرح اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ نہیں سنبھال سکتی تھی تو پہلے بتا دیتی، اگر مجھے ہی اسے سنبھالنا تھا تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں بن کے اس کی زندگی میں آئی تھی، بیوی بنا کے لائی تھی، اس کی ملازمہ نہیں، اس کی مجھے تنخواہ نہیں دیتے۔ اس کا لہجہ، اس کا یوں چیخنا چلانا، سب، وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اکثر رات کو دیر تک اپنے بیٹے کے لیے جاگتی رہتی تھی، پورے کمرے میں ٹہلتی رہتی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اب کی بار وہ تھوڑا ریلیکس ہوا، نرمی سے اسے پوچھنے لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ باسل کو سینے سے لگائے اسے خاموش کروانے کے بعد اس کے پاس آئی۔ تمہاری طبیعت نہیں نا ٹھیک، ادھر آؤ، ہاسپٹل لے چلتا ہوں، یہ ملازمہ کو دے کے آتا ہوں۔ باسل کو لے کے باہر چلا گیا، اسے ملازمہ کو پکڑا کے واپس کمرے میں آیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ہلکا ہلکا سا بخار ہے، اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میڈیسن لیتی تو ٹھیک ہو جانا تھا، اتنا زیادہ غصہ کرے گا؟ صبح صبح بھی نیند ڈسٹرب کر دی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں کی، آپ نے خود کی ہے، مہربانی کر کے دوبارہ مجھے یہ بات مت بولیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے نہیں بولتا، اٹھو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ابریش کو بڑی سی چادر نکال کے اس کے گرد لپیٹی۔ اتنا زیادہ میرا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، مت بھولو کہ تمہاری بیوی کی جان لینے والی میں ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اس کا حساب میں تم سے بعد میں لوں گا، لیکن ابھی چلو، تمہیں ہاسپٹل لے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا، مگر وہ کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ عجیب سی اس کی حالت ہوئی پڑی تھی۔ اچانک سے اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑنے لگے، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ نرمی سے پوچھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ بمشکل لیٹی، مگر اسے اٹھا نہیں گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ پریشان ہوا، کیونکہ اس کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتی مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں بیٹھو آرام سے، اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے اس کے لیے پانی لے آیا، اسے پانی پلانے لگا۔ پانی پینے سے بھی اسے کچھ نہیں ہوا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کے منہ سے پانی باہر آ گیا، وہ اس کے بازوؤں میں لڑک سی گئی، ہونٹ اس کے بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی رنگت کو زرد پڑنے میں۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ابریش آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں ابریش؟ نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ فوراً سے لے کے اسے ہاسپٹل پہنچ گیا، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سیدھا اسے آکسیجن ماسک لگا دیا، اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔
اتنی بری کنڈیشن تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں میں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کیا مطلب ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ ایسے کیسے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ تو ایسا ہوا ہوگا، کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی نا۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، کچھ تو ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بہت شدید قسم کا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ غزالہ بیگم بھی آ چکی تھی، پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، مما اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن مما میں نے تو اس کے ساتھ ایسی کوئی بات بھی نہیں کی۔ غزالہ بیگم غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہر وقت تم ہی اسے تکلیف دیتے رہتے ہو نا، جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بتا رہی ہوں، اگر اس بچی کو کچھ ہوا تمہاری وجہ سے تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ غصے میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ ابریش کی وجہ سے وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ڈاکٹر ہم کیا اسے مل سکتے ہیں؟ اس نے نرمی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں فی الحال تو اس چیز کو آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ پلیز ڈاکٹر ہم ملنا چاہتے ہیں، پلیز آپ ہمیں ملنے دیں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا تھا کہ فی الحال آپ کو نہیں ملنے دے سکتے، مگر وہ ضد لگا کے بیٹھ گیا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، اب ٹینشن مت لیں، تھوڑی دیر تک آپ کو ملنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ابھی فی الحال پیشنٹ کو ریسٹ کرنے دیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ غزالہ بیگم کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ پریشان تھا، نہ جانے اس نے ایسی کون سی بات کو دل پہ لیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نارمل بھی نہیں لگ رہی تھی، کسی قسم کی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب اچانک سے ہارٹ اٹیک ہونا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ سارے گھر والے بول رہے تھے، تم نے ہی اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، بلا وجہ اس کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ ایک تو وہ تمہارے بچے کا خیال رکھتی ہے، تمہارے ساتھ کبھی اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اس کے باوجود تم ایسا بیہیو کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ اسے جب ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ ابھی بھی اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں داخل ہوا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید نہ اس کی قربت چاہتی تھی، نہ اس کے قریب رہنا چاہتی تھی، آپ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، پلیز اس بارے میں فضول میں سوچنا بند کر دو، بتاؤ مجھے کس بات کی تم نے اتنی ٹینشن لی تھی۔ آہستگی سے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ دنیا جہان کی معصوم لڑکی لگ رہی تھی جو اس کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ شاید اس نے بہت زیادہ تکلیف بھی برداشت کی تھی، وہ سن چکا تھا، پہلے بھی اسے پتہ تھا کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف سے گزری ہے، مگر اس کے باوجود اسے اتنی تکلیف دینا اب اسے خود شرمندہ ہو رہی تھی۔ کاش اتنی زیادہ تکلیف اس کو نہ دی ہوتی تو شاید وہ اس حالت سے نہ گزرتی۔ بتائیں مجھے کیسی طبیعت ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں نے بولا ہے ٹھیک ہے، بس مجھے آپ بتائیں، آپ ڈیورس کب دے رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی فضول بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے
آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلایا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اسے محبت کی ضرورت ہے، خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کوئی ٹینشن نہ لے۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ چلائی تھی، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی کر بھی نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے۔ بہت زیادہ تمہیں یاد آ رہا ہے، تمہارے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اسے عادت ڈال دینا خود سے کھانا کھلانے کی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں آپ کی بیوی کی قاتل ہونا۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا ثبوت ہوتا جو میں آپ کو دے سکتی کہ میں نے اس کی جان نہیں لی۔ وہ بالکل مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی، میں بھلا اس کی جان کیوں لیتی؟ مجھے تو اس کی خوشیوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کرتی، مجھے زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ وہ روتے ہوئے بار بار بولی، آپ نے مجھے یہ بتایا، پلیز خاموش ہو جاؤ، اس وقت یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا، مگر وہ اسے دور رہنے لگی۔ اس کی دوریاں اس شخص کو بے چین کرنے لگی تھی۔ ہر لمحہ اس کا خیال رکھنے والی لڑکی، اس کے آگے پیچھے گھومنے والی لڑکی اب بالکل اسے دور رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا تھا اگر دوبارہ ایسے ہی اسے ٹینشن دینے کی کوشش کی تو اسے دوبارہ بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ یا تم مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد سب کچھ الجھ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یا تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد سب کچھ الجھ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اس کی قبر پہ سر رکھے ہوئے بہت شدت سے روئے جا رہا تھا۔ کاش نہ تم مجھے چھوڑ کے جاتی، کتنا اچھا ہوتا، کتنی اچھی تمہارے ساتھ زندگی تھی۔ کیا اتنی جلدی چھوڑ کے جانا ضروری تھا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ سنجیدگی سے قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ یوں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس کی باتیں سن رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بعد میں کبھی سنبھل ہی نہیں پایا۔ مجھے ایسے لگتا ہے میں کبھی کسی سے دوبارہ محبت ہی نہیں کر سکوں گا۔ اگر میں نے تمہاری جگہ ابریش کو دے دی تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی قبر پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، لیکن شاید اب میں ابریش کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہوں تمہاری وجہ سے، جو مجھے نہیں دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آخری دفعہ قبر کو دیکھا، وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو سامنے بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آفس سے سیدھا قبرستان چلا گیا تھا۔ اب وہ گھر آیا تو سامنے کسی کو نہ پا کے اس نے ملازمہ سے پوچھا، مما کہاں ہیں؟ باقی سب حویلی والے کہاں ہیں؟ ملازمہ کہنے لگی، وہ ابریش بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ انہیں لے کے ہسپتال گئی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے ابریش کو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں بی بی جی کیا ہوا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ملازمہ کہنے لگی، وہ بی بی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں لے کے ہسپتال گئی ہوئی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی تو اس وجہ سے انہیں لے کے ہسپتال گئی ہیں۔ اچھا ہاں جی۔ وہ فوراً سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ اس وقت سیدھا ہسپتال جانے کا تھا۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا، سامنے غزالہ بیگم اسے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مما اسے کیا ہوا ہے؟ غزالہ بیگم سے وہ بےتابی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بیٹا، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن مما آپ اسے ہسپتال کیوں لے کے گئی تھی؟ ملازمہ نے بتایا
کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا نا، بولا ہے نا مما وہ ٹھیک تو ہے نا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے مما؟ آپ لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، حالت مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں بتانا مجھے، اسے کمرے میں تو جانے دو، یہیں کھڑا کیا ہوا ہے، اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا یہاں پہ، میں خود لے کے جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کے صوفے پہ بٹھایا۔ بتاؤ نا مجھے کیا ہوا ہے، نرمی سے اسے پوچھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کچھ بھی نہیں نہ ہوا۔ تو پھر یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ بتاؤ مجھے، اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو تمہاری آنکھوں میں پھر یہ آنسو نہیں دیکھ سکتا، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ بتائیں مجھے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیا محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں ساتھ میں، ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی ہوگی یا نہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے تم سے محبت ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، آپ کو کبھی مجھ سے ایسی لڑکی سے محبت نہیں ہوگی، اور پلیز خدا کے لیے دوبارہ مجھے یہ مت بولیے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ میں کسی قسم کی خوش فہمی کو اپنے دل میں نہیں پالنا چاہتی، میں نے پہلے ہی پال لی تھی خوش فہمی۔ کون سی خوش فہمی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، یہی کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کی ہے۔ شاید آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہوگی، لیکن یہ غلط فہمی تھی۔ آپ نے شادی کی پہلی رات ہی جو دور کر دی تھی کہ آپ کو مجھ جیسی لڑکی سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ میں نے آپ کی بیوی کی جان لی ہے، اور شاید یہی تکلیف میرے لیے کافی تھی۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہاں میں نے تکلیف دی تھی، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، معافی مانگ رہا ہوں تم سے، تمہیں تکلیف دی تھی نا، چلو مجھے معاف کر دو۔ کوئی سزا دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری ہر سزا قبول کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں وہ تکلیف نہیں بھول سکتی جب آپ نے مجھ پہ الزام لگایا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ دوبارہ میں نے تمہیں تکلیف دی، اس وجہ سے ہاسپٹل گئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے سامنے نیچے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اگر جو زینیا نے آپ کے ساتھ کیا میں بھی آپ کے ساتھ وہی کر کے جاؤں تو کیسا محسوس کریں گے؟ اس کی بات سن کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ دیکھو میں تمہاری فضول باتیں نہیں سننا چاہتا، مجھے بتاؤ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ میری کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں، میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہوں، فی الحال میری حالت ایسی ہے کہ میں میڈیسن پہ چل رہی ہوں، دوبارہ ہلکی سی ٹینشن لوں گی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ اور میں آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی اور وہ پریشان ہو گیا۔ اور آگے کیا؟ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ جان نکالنی ہے کیا میری؟ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کے بولا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ چکی تھی۔ اسے ایک فائل پکڑائی اور اس فائل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا،
یہی کہ میں مما بننے والی ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ سچ میں؟ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، آپ اس قابل نہیں، آپ کوئی بچہ پیدا کر سکیں۔ میرے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن میں اس بچے کو ختم نہیں کرنا چاہتی، ڈاکٹر کہتی ہے۔ اس دوران آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف مجھ میں نہیں تھا، شاید سینیا میں بھی یہی پایا جاتا تھا، یا پھر مس کیریج ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ نہ جانے کیا کچھ ڈاکٹر نے مجھے بولا ہے، جو کہ میں سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، اس کی گال پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، بے شک اس کے لیے مجھے اولاد نہ پیدا کروانی پڑے، لیکن میں تمہیں ابرش کو کھونا نہیں چاہتا۔ آہستگی سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ میں نے اسے کھویا ہے، اس کے بعد میں کسی کو نہیں کھونا چاہتا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے مزید کسی کو کھونے کی۔ میرے لیے سب سے بڑا نقصان وہ تھی، اس کے بعد کیا میں تمہیں بھی کھو دوں؟ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میرے پاس بیٹا ہے، لیکن میرے پاس تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ اسے بھی سنبھال لیجئے گا، آپ سنبھال لیں گے نا، اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دیکھو فضول باتیں کر رہی ہو، تم مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو۔ میں آپ کو بھلا کیوں تکلیف دوں گی؟ میری کوئی آپ سے دشمنی ہے؟ ہاں، دشمنی نہیں ہے تمہاری مجھ سے، تبھی تو مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ اب کی بار وہ چلایا، اس کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ پلیز ایسا کچھ بھی مت کرنا جس کی وجہ سے تم مجھ سے دور چلی جاؤ۔ پہلے میں نے جو کچھ کھویا ہے، میرے لیے وہی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، پلیز۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آج پہلی دفعہ اتنی محبت سے اسے سینے سے لگایا کہ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ اس کے بعد اس کے حصار میں بے ہوش ہو چکی تھی، اتنی اس کی بری حالت تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اسے بولا تھا کہ ہسپتال رک جائے، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ گھر آتے ہی اس کا یوں بے ہوش ہو جانا، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ ڈر رہا تھا کہیں اسے کھو نہ دے۔ وہ باسل کا بھی خیال اب نہیں رکھتی تھی، بار بار اسے یہی کہتی تھی۔ بالکل اس کی باتیں زینیا کی جیسی تھیں، جیسے زینیا مرنے کی باتیں کرتی تھی، بالکل ویسے ہی وہ بھی باتیں کرتی تھی۔ اتنے عرصے میں وہ بہت عجیب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں اتنی خاموش کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ اسے صوفے پہ لیٹا ہوا دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بس ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھنے لگی تو اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ لٹا دیا۔ طبیعت خراب ہو تو مجھے بتا دیا کرو، ہاسپٹل لے کے چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت نہیں خراب ہوتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، جیسے تم تو آسمان سے اتری ہوئی ہو نا، تمہاری طبیعت کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پہ لٹانے لگا۔ وہ لٹا کے جیسے ہی دور ہونے لگا، اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر گئی۔ کیا واقعی میں آپ مجھ سے محبت کرنے لگی ہیں یا میرے ساتھ ڈرامے کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے بھلا تمہارے ساتھ ڈرامے کیوں لگانے ہیں؟ اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں اس کے لبوں پہ ٹک گئی تھیں۔ آہستگی سے آنکھیں بند کرتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ تڑپ کے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنی تمام تر شدتیں
اپنی تمام تر دیوانگی اس پہ لٹا رہا تھا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں سینیاں تھی۔ لمحہ اس کے تصور میں سینیاں ہوتی تھی، اور یہ بات ابریش کو پتہ چل جاتی تو شاید اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہونا تھا۔ سینیا کو تصور میں لا کے ہمیشہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ تم ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہنے والی لڑکی ہو سینیا۔ مجھے تمہارے لبوں کا جام بہت پسند ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ جس چیز کا اسے ڈر تھا آج وہ خود ہی کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے آج سینیا کا نام نکل ہی گیا تھا۔ مطلب میں ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر نہیں، آپ کو زینیا سے محبت تھی۔ آپ کے تصور میں ہمیشہ زینیا ہوتی تھی، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ میں آپ کے منہ سے زینیا کا نام سن چکی ہوں۔ آپ کو زینیا سے محبت تھی، آپ نے ہمیشہ زینیا سے ہی محبت کی، پھر مجھ سے کیوں جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا؟ مجھے مرنے دینا۔ کیوں آپ میرے پاس آئے ہیں؟ دیکھو میری بات سنو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے پاس کچھ بھی سننے کو نہیں بچا، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کریں۔ نہ میں آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں، نہ میں آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس میری دعا ہے آپ کی اولاد پیدا کرتے ہوئے مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی، اتنی آپ نے مجھے تکلیف دی ہوئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنی تم نے محسوس کی، تبھی میں نے محسوس کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچانک اسے اپنے پیٹ میں تکلیف کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں، درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ فوراً سے اپنے بازوؤں کی حصار میں اٹھاتا ہاسپٹل لے گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ضد کرتی رہی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جیسے وہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زبردستی اسے لے کے ہسپتال آیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ خدا نے اسے دوسرے بیٹے سے نوازا۔ بار بار ڈاکٹر سے یہ کہہ رہا تھا وہ اسے ملنا چاہتا ہے، مگر ڈاکٹر نے اسے ملنے کی ابھی تک اجازت نہیں دی۔ وہ کہنے لگا، مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ مجھے میری وائف سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگا، بعد میں آپ کو ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، ابھی مجھے ملنے دیں۔ ڈاکٹر نے نہیں ملنے دیا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سامنے اسٹریچر خالی پڑا ہوا تھا، وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ میری وائف؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کچھ بولی نہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میری وائف کدھر ہے؟ چلاتے ہوئے بولا، آپ کی وائف آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے، اور انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ کو 2-3 گھنٹے تک میں بالکل نہ بتاؤں کہاں چلی گئی ہے۔ نہ جانے اسے کہاں کہاں دیکھتا رہا، ارد گرد اس نے پورا شہر چھان مارا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ پاگل ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ بہت زیادہ ضدی تھی، اس چیز کا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ واپس گھر آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے وجود کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں پہ ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، کہاں نہیں ڈھونڈا؟ پاگل تھی کیا؟ یہ سب کچھ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اس چیز کا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ کتنی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اسے بازوؤں کی حصار میں لیتے وہ بہت شدت سے اس کے سینے سے لگی رونے لگی، جیسے وہ ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے
میں نے اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کو واقعی میں مجھ سے محبت تھی یا آپ یہ سب کچھ اپنے بچے کے لیے کر رہے تھے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اتنا قریب آئے تھے، یہ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے چھپی جا رہی تھی۔ اتنی بڑی گڈ نیوز دینے کے بعد، اتنی بڑی خوشی دینے کے بعد ایسے تم نے مجھے ڈرا دیا۔ جان نکل گئی تھی میری۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آج کے بعد میں تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہ دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چوم گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ آج خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ وہ شخص کہیں نہ کہیں تو زینیہ سے محبت کرتا ہی تھا، اسے اپنے دل سے نکال نہیں سکتا تھا، مگر ابریش کے حقوق، اس کی محبت اسے دینا چاہتا تھا۔